غریب نواز کے بارے میں حضرت نظام الدین علی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب نواز کا حال یہ تھا کہ کپڑا پہنتے جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جاتا اسے اتارتے نہیں، اور اگر کہیں پیوند لگانے کی، پیوند کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہمارے یہاں تھگلا لگانا جسے کہتے ہیں، کپڑے کو جوڑ کر کے پھٹ جائے، سوراخ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کہ غریب نواز کے کپڑوں میں اگر کہیں سے پیوند لگانے کی ضرورت پیش آتی تو آپ کو جس رنگ کا کپڑا میسر آتا اس رنگ کے کپڑے سے پیوند لگا لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سفید کپڑا ہے، اگر کوئی جو ہے کوئی نیلے کا رنگ کا یا پیلے رنگ کا، جیسے بھی کسی رنگ کا اگر کپڑا مل جائے اس کا ٹکڑا، تو غریب نواز اس کپڑے کو لے کر اس پیوند کو پورا کر دیا کرتے. یہ سادگی تھی ان کی. آج ان کے نام پر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے منتیں مانگ کر کے منتیں پوری کروانے کے لیے چلے جائیں، صرف اپنے اغراض و مقاصد کے لیے دعا، بس وہ اتنا کر کے آپ آ گئے تو آپ نے صرف اپنا ایک وہ مقصد آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ کے ساتھ فنا ہو جانے والا ہے، آپ کے ساتھ فنا ہونے والا. اگر غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر غریب نواز کی کسی ادا کو اپنانے کا ہم نے وعدہ نہ کیا، وہاں جا کر کوئی سبق نہ لیا، تو جانا آنا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا. جانے سے روکتا نہیں، میں خود جاتا ہوں الحمدللہ، لیکن ایک درد کے ساتھ جانا چاہیے کہ آخر اسلام کب ہمارے اور آپ کے اندر داخل ہوگا، کب داخل ہوگا. حضور غریب نواز کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہے کیا؟ حضور غریب نواز کا یہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے کیا؟ اگر آتا ہے تو دوستوں اور بزرگوں خوش ہو جاؤ. حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ، ہمارے دسترخوان ہے وسیع. بولو، ہم تو اپنے بھائی کو کھانا کھلانے سے کتراتے ہیں، رشتہ داروں کو کھانا کھلانے سے کتراتے ہیں. ہمارے گھروں میں دعوت کب ہوتی ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح. آپ سچ بات بتاتا ہوں، برا نہ لگے دوستو، یا تو ہمارے یہاں ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ابا اماں کا انتقال ہو جائے تو تیجے چلویزے اور 20ویں کی دعوت ہوتی ہے. آج کل کو تو وہ بھی ختم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی، وہ بھی ولیمے کی دعوت. ورنہ بتاؤ ہمارے یہاں دعوت کب ہوتی ہے دعوت؟ کسی کو بلاتے کھانے پر؟ ارے ہم دوستوں کو نہیں بلاتے، غریبوں کے یہاں کہیں ڈبہ پہنچانے کی بات ہے تو ہو سکتا ہے ہم پر. ارے کئی مسجدوں کی ہسٹری ہے کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کے کھانے کا اگر انتظام نہ ہو تو ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے کہ ان کو 1000 2000 زیادہ دو، یہ گھر کے لفڑے نہیں منگتا ہم کو. میں بھی امام ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، بھیجتے ہم امام. تو ایسا ہے حضرت امام صاحب بھیجو، کھانے کا انتظام کچھ نہیں، وہ اپنا انتظام کرے. کیا کھاتے؟ ہوا کھائے، پانی پیتے پانی پی لے، ہم کو تکلیف نہیں دینا. ہم انتظام نہیں کر سکتے، 500 1000 زیادہ لو، لیکن ہمیں تکلیف نہیں. بولو حال ہے کہ نہیں؟ آپ سب بھی کسی نہ کسی مسجد کے قریب رہتے ہیں. ہمارا حال ہے کہ نہیں؟ کھانے پینے سے خود کو دور کر لیا، کھلانے سے دور کر لیا. ہاں، کل جہنم میں جانے والے جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے. قرآن کہتا ہے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ ہوں گے مسلمان ہی. وہ کہیں گے ہم تو مسلمان تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے. سبیلیں ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی، سبیلیں ختم ہو گئی. پانی کی سبیلیں لگتی تھی، بدعت بول کے اس کو بھی ختم کر دیا. ارے کسی کے نام سے لگتی تھی، امام حسین کے نام سے لگتی تھی تو ان کی پیاس یاد دلانے کے لیے کہ وہ تو پیاسے چلے گئے، اب انسانیت میں کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے، اس لیے ان کے نام سے سبیل لگاتے ہیں. اور کیا تھا؟ نام سے اتنا دھوکہ کھاتے ہو. غریب نواز کے نام کی کھیر کیا مطلب ہوا؟ غریب نواز خدا ہے معاذ اللہ؟ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہے. اس کا ثواب جو ملنے والا ہے وہ غریب نواز کو ملے، درجات کی بلندی ہو جائے. آج بھی آپ کے لیے عبدالرشید بھائی اور دوسرے لوگوں نے کھیر کا انتظام کیا ہے. اللہ رب العزت سب کو جو ہے شاد و آباد رکھے. ہمارے مسجد کی طرف سے بھی الحمدللہ آج جو ہے حضور غریب نواز کی چھٹی آج عشاء کی نماز کے بعد منائی جانے والی. ہم بھی رکھتے یقین کھانا کھانے پر، بالکل رکھتے. اس لیے کھانے کے لیے نہیں بلاتے آپ کو بلاتے اللہ کے ذکر کے لیے. لیکن بزرگوں کا طریقہ ہے کہ بلاؤ، روحانی غذا بھی دو، جسمانی غذا بھی دو، نہ یہاں بھوکا رہے نہ یہاں بھوکا رہے. یہ طریقہ ہوا، یہ طریقہ ہے. ہمارے یہاں اٹھ گئے، سب مجلسیں اٹھ گئی. ہم نے آپس میں خدا کی قسم پھر کہتا ہوں گھروں کی برکت اس لیے اٹھ گئی کہ ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا. اللہ کا رزق آتا تھا، مہمان آتا ہے تو اس کی برکتیں لے کر آتا ہے. کون میں اور آپ؟ کیا ہمارے باپ کا رزق ہے جو کھائے گا؟ اللہ کا رزق ہے. کھلا کے دیکھو، کھلا کے دیکھنے کا اگر آپ کو فیض معلوم ہو جائے تو حضرت ابراہیم کی طرح اور بزرگوں کی طرح ہر وقت اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں گے کہ کوئی آئے تو لقمہ اٹھاؤں، کوئی نہ آئے تو برکت کا دروازہ نہ کھلے گا.
ہے ہمارے پاس؟ کھانے کھلانے پہ جھگڑے کر دیے. لنگر کہہ رہے حضور نے لنگر کیا تھا, خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے دن رات لنگر کیا, کھانا ہی تو کھلاتے تھے اور کیا کرتے تھے. کبھی مصطفیٰ کے گھر میں کچھ آتا تو اکیلے نہ کھاتے تھے, جا کے پہلے اصحاب صفہ کو دیا کرتے تھے. اٹھاؤ تاریخ. ہم آپ ہے جھگڑے میں لگے, اس نے لنگر کرا تھا کہ ایسے ہاتھ باندھ کر کے. اصل دین چھوڑ دیا ہم نے, چار جھگڑے کے ہم نے جو ہے موضوع لے لیے, جھگڑے کرتے پھر رہے. دوستو ہماری کیا ہوا معلوم آپ کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا, معاف کیجیے گا اگر وقت ہوتا ہے, ایک منٹ سن لیجیے گا. حضور نے ارشاد فرمایا تحفہ دو تحفہ لو. تحفہ کیسے بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ پیکنگ کر کے دو تو تحفہ ہے. تحفہ کھانا کھلانا بھی تحفہ ہے, سمجھے آپ, کچھ دینا بھی تحفہ ہے. حضور تحفے دیا بھی کرتے تھے, تحفے لیا بھی کرتے تھے, سمجھے. تحفہ دو تحفہ لو, یعنی کیا ہوگا اس سے؟ آپس میں محبت بڑھے گی. ہم نے دینا چھوڑ دیا دوستو, ہم نے دینا چھوڑ دیا, یقین جانو فرشتوں نے پہنچانا چھوڑ دیا. بندہ دے گا تیرے یہاں کا, جائے گا نہیں تو آئے گا کیسے؟ جائے گا نہیں تو آئے گا. اور خدا کی قسم میرے مولا کا وعدہ ہے, تم ایک دو میں 10 دوں گا. تم ایک دو, ایک کو کھانا کھلاؤ, میرا ایمان ہے 10 کا راشن تمہارے اور ہمارے گھر کے اندر پہنچ کر کے رہے گا. کھلا کے تو دیکھو,